جب ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ درد برداشت سے باہر ہو گیا ہے، تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ میں ہی کیوں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب نے زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور اللہ سے پوچھا ہے۔ جب ہمیں کوئی تکلیف یا مصیبت پہنچتی ہے تو ہمارا دل اللہ سے یہ سوال پوچھنے لگتا ہے کہ یا اللہ پاک میں ہی کیوں؟ تو اللہ فرماتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ ہم نے کبھی اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ نہیں کیا، ہم نے کبھی یہ بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ جو دروازہ اللہ نے بند کر دیا ہے اسے ہم جتنے مرضی دھکے دے لیں وہ تب تک نہیں کھلے گا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو دروازہ اللہ نے ہمارے لیے کھولا ہے اسے ہم جتنا مرضی بند کرنے کی کوشش کر لیں وہ تب تک بند نہیں ہوگا جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔ جب اللہ ہم پر کوئی ایسا دروازہ کھول دیتا ہے جس سے ہم گزرنا نہیں چاہتے تو ہم ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں، ہم یہ کوشش کرنے لگتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمارے سامنے سے وہ دروازہ ہٹ جائے۔ ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے، ہمیں لگتا ہے کہ آنکھیں بند کر لینے سے وہ کھلا ہوا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، لیکن وہ دروازہ تب تک بند نہیں ہوگا جب تک آپ اس سے گزر نہیں جاتے۔ آپ خود اپنی مرضی سے ہمت کر کے اگر اس دروازے سے نہیں گزریں گے تو اللہ آپ کو گھما پھرا کر آپ ہی کے راستوں سے واپس آپ کو اسی دروازے تک لے آئے گا۔ یعنی آپ کے پاس اللہ کے فیصلوں کو ماننے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جو دروازہ اللہ نے آپ پر بند کر دیا ہے آپ اسے توڑنے کی کوشش کریں، آپ اسے زبردستی دھکوں سے کھولنے کی کوشش کریں، آپ اس کے سامنے بیٹھ کر گڑ گڑائیں، آپ اس کے سامنے بیٹھ کر روئیں، پھر بھی وہ تب تک نہیں کھلے گا جب تک آپ اللہ پر توکل کرنا نہیں سیکھ جاتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بند دروازے کبھی نہیں کھلتے، بلکہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بند دروازوں پر بس ایک محدود مدت تک ہی دستک دینی چاہیے۔ آپ اس بند دروازے کے سامنے بیٹھیں جو اللہ نے آپ پر بند کیا ہے، آپ اللہ سے پورے یقین کے ساتھ اس بند دروازے کو کھولنے کی التجا کریں، لیکن اگر وہ دروازہ بار بار دعا مانگنے کے بعد بھی نہ کھلے تو یہ قبول کر لیں کہ یہ دروازہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے اس سے بھی خوبصورت اور بہترین دروازہ آپ کے لیے چن رکھا ہے، آپ کو بس اس بند دروازے کے ساتھ سے اٹھ کر چلنا ہے جہاں بھی اللہ آپ کو لے چلے۔ آپ نے ضد نہیں کرنی، آپ نے اپنی ساری زندگی اس ایک بند دروازے کے لیے خراب نہیں کرنی۔ جب آپ کو اللہ پر توکل رکھنے کا کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دعاؤں میں کوئی طاقت نہیں ہے یا آپ دعا کرنا چھوڑ دیں، بلکہ آپ کو صرف یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک محدود وقت تک کوشش بھی کریں اور دعا بھی کریں، لیکن پھر جب اس وقت تک بھی کوئی حل نظر نہ آئے تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ آپ کو اپنے فیصلے پر مطمئن ہونے کی ہمت اور توفیق دے، اور آپ کے دل کو اس راستے پر موڑ دے جو آپ کے لیے بہتر ہے۔ خود کو ان چیزوں کے لیے ہلکان نہ کریں جو آپ کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں۔ جب اللہ سے محبت ہونی شروع ہو جاتی ہے تو اس محبت کا اثر ہمارے اوپر ظاہر ہونے لگتا ہے۔ اللہ کی محبت سکون ہے، امید ہے، توکل ہے، دعا ہے، عبادت ہے، مسکراہٹ ہے، اور پتہ ہے اللہ کی محبت خاموش رہنا بھی سکھاتی ہے، ایسی خاموشی جو دل کی گہرائیوں میں کہیں جا کے اللہ سے سرگوشیاں کرتی ہے، جس کے اندر سارے احساس بیان ہوتے ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں سنتا۔
کوئی نہیں سمجھتا، کوئی نہیں جانتا۔